السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں الیاس احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم نے جو کل سبق پڑھا تھا وہ اصطلاحات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہمارا سبق آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرأت کی تعریف و تقسیم وغیرہ کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارا سبق جتنا بھی آئے گا انشاءاللہ سوال و جواب کی صورت میں آئے گا۔ تو آپ نے نوٹ بک اور پین ساتھ رکھنا ہے تاکہ یہ سوال و جواب آپ ساتھ ساتھ لکھیں اور آپ کے لیے بعد میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ قرأت کی تعریف و تقسیم وغیرہ کا بیان، یہ ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس میں کون سا سوال آ رہا ہے؟ ہمیں قرأت کی تعریف بتلائیے، یعنی قرأت کسے کہتے ہیں، قرأت کی کیا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ قرأت کی تعریف بتلائیے، قرأت کسے کہتے ہیں؟ تو اسے جواب میں ہم نے اس طرح لکھا ہے کہ کلام اللہ کا صحیح پڑھنا اسے قرأت کہتے ہیں۔ یعنی قرأت کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا کلام جو ہے، کلام اللہ جو ہے، قرآن مجید جو ہے، اسے صحیح پڑھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرأت کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا صحیح پڑھنا اسے قرأت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں سے دوسرا سوال ہمیں نکل آ رہا ہے، عین قرأت کسے کہتے ہیں؟ عین قرأت کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارا جواب اس طرح نکلتا ہے، اگر ترتیل کا پورا لحاظ کر کے کلام اللہ پڑھا جائے تو اسے عین قرأت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اسی طرح اگر ہم ترتیل سے پورا ترتیل کا لحاظ کر کے کلام اللہ پڑھتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اسے عین قرأت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا اس میں یہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا سوال اب اسی قرأت میں سے ہے۔ پہلے ہمیں قرأت کی تعریف آ رہی ہے اور اس کے اب تقسیم کا بیان آ رہا ہے کہ قرأت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ قرأت کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تقسیم ہے جو، یعنی قرأت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، کلام اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کتنے قسموں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں۔ تو سوال ہے قرأت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہے؟ تو ہمارا جواب اس طرح آ رہا ہے کہ قرأت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیں آپ ساتھ ساتھ، قرأت متواترہ ہے، قرأت مشہورہ ہے اور قرأت شاذہ ہے۔ تو قرأت کی تعریف ہو گئی، یعنی قرأت کسے کہتے ہیں، قرأت کی تعریف کیا ہے؟ کلام اللہ کا صحیح پڑھنا۔ پھر اسی میں سے دوسرا سوال آیا، عین قرأت کسے کہتے ہیں؟ اگر ترتیل کا پورا لحاظ کر کے کلام اللہ پڑھا جائے اسے عین قرأت کہتے ہیں۔ تعریف ختم۔ اب اس کے بعد جو ہے تقسیم کا بیان آیا ہے، یعنی قرأت کی قسموں کا بیان آیا۔ تو قرأت کی 3 قسمیں نکلی، قرأت متواترہ، قرأت مشہورہ، قرأت شاذہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان کو وضاحت سے ہم پڑھیں گے، ان کے آگے کیا تفسیر ہے وہ پڑھیں گے۔ 1 منٹ کے لیے میں ویڈیو روکتا ہوں تاکہ لکھنے میں جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ جی، تو ہم نے سوال پڑھا کہ قرأت کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس میں ہم نے 3 قسمیں پڑھی، قرأت متواترہ، مشہورہ اور شاذہ۔ اب ہمارا سوال آ رہا ہے تینوں کی تعریف اور ان کا حکم بتلائیے۔ یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ قرأت کی 3 قسمیں ہیں، قرأت متواترہ، مشہورہ اور شاذہ، اب ان کی تعریف بتلائیے اور ان کا حکم بتلائیں کہ متواترہ کسے کہتے ہیں، مشہورہ کسے کہتے ہیں اور شاذہ کسے کہتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا حکم بھی بتلائیے۔ تو جواب ہے متواترہ، جن کی سندیں بالاتفاق متواتر ہیں، مثلاً قرأت سبع۔ جو قرأت متواترہ ہے اس میں یعنی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو، رسم عثمانی میں سے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہو، یا عربی قواعد میں سے کوئی اختلاف نہیں ہو، بالاتفاق ان کے سندیں کیا ہو؟ متواتر ہو۔ مثلاً اس میں آتا ہے سبع قرأت، کیا آتی ہے؟ سبع قرأت۔ تو سبع قرأت جو ہے یہ متواترہ ہے، کیا ہے؟ متواترہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ قرأت سبع میں سے جس امام کی بھی قرأت نماز میں پڑھی جائے، نماز بالاتفاق صحیح ہو جائے گی۔ یعنی قرأت جو سبع ہے وہ آگے پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ قرأت جو سبع ہے اس میں آپ جو بھی قرأت نماز میں پڑھیں گے نماز بالاتفاق صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جیسے ہم نماز میں
عموماً پاکستان ہندوستان میں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں، تو پوری نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کی روایت کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ نماز میں دوسرے کسی امام کی قرات شروع کرتے ہیں تو آپ کو پوری نماز میں اسی کی کیا کرنی ہے؟ قرات پڑھنی ہے۔ جس امام کا آپ قرات اٹھائیں، جس امام کی طریقے کے مطابق پڑھیں، تو پوری نماز میں انہی کی طریقے کے مطابق پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک رکعت میں ایک امام کے طریقے پہ پڑھا اور دوسری رکعت میں دوسرے امام کے طریقے پر پڑھا، یہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جس امام کی قرات اٹھائیں اسی شروع سے لے کے آخر تک انہی کی قرات میں پڑھنی ہے۔ تو متواترہ کیا ہے؟ جن کی سندیں بالاتفاق متواتر ہو، اس میں کسی قدر اختلاف نہیں ہو۔ مثلا سبع قرات، حکم کیا ہے؟ جس امام کی بھی قرات نماز میں پڑھی جائے گی نماز بالاتفاق صحیح ہو جائے گی۔ مشہورہ، جن کی سندیں بالاتفاق مشہور ہے ان کے تواتر میں کسی قدر اختلاف ہے، یعنی ان کی سندیں تو مشہور ہے لیکن ان کی تواتر میں کسی قدر اختلاف ہے۔ وہ اختلاف رسم عثمانی میں بھی ہو سکتا ہے، یا عربی قواعد میں بھی ہو سکتا ہے، یا اور کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ان کی تواتر میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ سندیں تو ان کی بالاتفاق مشہور ہیں لیکن کیا ہے؟ یقین تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے تواتر میں کیا ہے؟ اختلاف کر سکتے ہیں۔ متواترہ میں ہم کسی کا اختلاف نہیں کر سکتے، اس میں وہ بالکل سچ ہے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن مشہورہ میں کیا ہے؟ اس میں ان کے تواتر میں کسی قدر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اس میں ہمارے 3 امام ہیں، جیسے ہمارے متواترہ میں جو 7 امام ہیں ان کے 21 راوی ہے جو گردان میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے ان کے نام انافع، بقال، جورش، ابن کثیر مکی، حبزی، زقنبل، حبو عمرو بصری، تدوری، یسوسی، کبن عامر شامی، لہشام، مبن زقوم، عاصم سے شعبہ، حفص، فحمزہ، زخلف کا خلاص، رکیسائی، صب الحارث، تدوری، یسوسی، یہ جو امام ہیں یہ قرات سبع میں۔ تو ان کے علاوہ 3 امام ہیں، وہ کون سے امام ہیں؟ خلف بن حشام ہے، یا یعقوب بن اسحاق ہے، اور تیسرے امام یزید بن قعقاع ہے۔ یہ 3 امام کس میں ہیں؟ مشہورہ میں۔ ان کی سندیں کیا ہے؟ بالاتفاق مشہور ہے لیکن ان کی تواتر میں کیا ہے؟ کسی قدر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ جن کے یہاں متواتر ہیں ان کے یہاں نماز ہو جائے گی، اور جن کے یہاں متواتر نہیں ان کے یہاں نماز نہیں ہو جائے گی۔ جن کو یقین ہے ان کے متواتر ہونے پر، جن کے یہاں جو متواتر سمجھتے ہیں ان کے یہاں اس میں نماز ہو جائے گی، اور جن کے یہاں متواتر نہیں ہے ان کے یہاں نماز نہیں ہو جائے گی۔ عموماً جو ہے کہ اس میں 2 ہی قسمیں آ جاتی ہے، ایک متواترہ اور شاذہ آتا ہے، مشہورہ نہیں آ جاتا، لیکن میں نے پھر بھی مشہورہ لکھ دیا۔ تو تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ شاذہ ہے۔ وہ قرات جن کی سندیں بالاتفاق آحاد اور شاذ ہیں، یعنی ان کے علاوہ جو ہے مشہورہ اور متواترہ جو ہے، یہ جو 10 امام ہیں ان کے علاوہ جو قرات ہیں وہ شاذہ ہیں، ان کی سندیں بالاتفاق آحاد اور شاذ ہیں، یعنی ان میں اختلافات ہیں۔ رسم عثمانی میں بھی یہ ہو سکتا ہے، یا عربی قواعد میں بھی ہو سکتا ہے، یا جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جیسے انہوں نے پڑھا ویسے اس میں کسی قدر اختلاف ہے۔ یہ آحاد اور شاذ ہیں، یعنی ان کا یقین ہم نہیں کر سکتے ہیں، جن کی سندیں بالاتفاق کیا ہو؟ آحاد اور شاذ ہیں۔ مثلا قرات 14 کیا ہے؟ قرات 14 اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے، قرات شاذہ جو ہے اس میں یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے والے کا حکم تو یہ ہے، قرات متواترہ اس میں آپ جس امام کی بھی روایت نماز میں پڑھ سکتے، جس کی طریقے پر قرآن پڑھو نماز بالکل کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اور مشہورہ میں جن کے یہاں متواتر ہیں ان کے یہاں نماز ہو جائے گی، اور جن کے یہاں متواتر نہیں ہے ان کے یہاں نماز نہیں ہو جائے گی۔ شاذہ جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ قرآنیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں ہے، یعنی قرآنیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اختلافات ہیں، ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ قرآنیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں ہے۔ تو پہلے قرات کی قسمیں پڑھی ہم نے، قرات کی 3 قسمیں، متواترہ، مشہورہ اور شاذہ۔ متواترہ میں کیا ہے؟ جن کی سندیں بالاتفاق متواتر ہوں، تو اس میں مثلا سبع قرات ہے، جس امام کی بھی روایت نماز میں پڑھی جائے نماز بالاتفاق صحیح ہو جائے گی۔ جو دوسری ہے مشہورہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کی سندیں تو بالاتفاق کیا ہوں گی؟ مشہور ہوں گی، لیکن ان کی تواتر میں کسی قدر اختلاف ہوگا۔ تو جن کے یہاں
متواتر ہیں ان کے یہاں نماز ہو جائے گی، ان کی قرات مانی جائے گی، اور جن کے یہاں متواتر نہیں ان کے یہاں نماز نہیں ہو جائے گی۔ تیسری قرات شاذہ جو اس کا صاف حکم یہ ہے کہ قرآنیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اس سے آگے کا جو سبق ہے وہ لے کے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔